جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، صراط مستقیم کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم کی راہ پر چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ اور تمام نبیوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ انہیں اسلام سے جوڑا جائے، انہیں اللہ رب العالمین کے جانب بلایا جائے اور انہیں دین کی بات کو بتایا جائے۔ اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہارے سامنے واضح راستے کو رکھ دیا ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ خراب راستہ ہے۔ اگر تم صراط مستقیم پکڑ کر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جہاں بھی تم نے صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ کر کے اور تم نے شیطان کے راستے کو پکڑ لیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اجتنبوا سبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ پہلا، الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا، السحر یعنی جادو۔ تیسرا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو قتل کر دینا ناحق طریقے سے۔ چوتھا، وَأَكَلُ الرِّبَا، اور سود کو کھانا۔ پانچواں، أَكْلُ مال الیتیم، یعنی یتیم کے مال کو کھانا۔ چھٹا، اور لڑائی کے دن جنگ کے میدان سے بھاگ جانا۔ ساتواں، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن بھولی بھالی عورت پر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا۔ یہ 7 چیزیں ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے، جو انسان کو ہلاکت کے گڈھے میں پھینک دینے والی ہے، جیسا کہ اس میں سے کچھ باتیں گزر چکی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، یعنی بھولی بھالی عورت، پاک دامن عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دائرے کے اندر اس کی عزت کو رکھا ہے، چاہے اس کا عزت اس کے دائرے کے اندر ہو، چاہے اس کے خاندان کے اندر ہو، لیکن اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کسی انسان پر کوئی آدمی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی آدمی کسی عورت پر تہمت لگا دے، اس پر بہتان باندھ دے، اس پر الزام لگا دے، اس پر جھوٹ باندھ دے، یہ سب کے سب تہمت کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زلیخا نے، مصر کی بیوی نے انہیں بلایا کمرے کے اندر، جب ان کے ساتھ غلط صحبت کرنا چاہے تو یوسف علیہ السلام فوراً کمرے سے باہر نکلنا چاہے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر بھاگتے ہیں، ویسے ہی زلیخا نے یوسف کے دامن کو پکڑا۔ جیسے ہی دامن کو پکڑا، پھر بھی یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے اور آپ کا دامن پھٹ گیا، اور یوسف پر الزام لگا دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسے ایسے حرکات کیے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام جو کہ نبی ہوئے، نبی ہونے کے بعد ان کے مصر کی بیوی نے، زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا، ان پر تہمت لگا دیا کہ یوسف نے ہمارے ساتھ یہ کارنامہ کیا ہے۔ اب بھائی رہی بات اس کی تحقیق کی کہ اس کو تحقیق کیسے کیا جائے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، کہے کہ یوسف تو ایسے نہیں کر سکتے ہیں، یوسف ایک ایسے آدمی ہے جو کہ مکمل طور سے پاک دامن ہے اور وہ کسی برائی کے اندر ملوث ہونا نہیں چاہتے ہیں۔
لیکن زلیخا نے اس پر تہمت لگانا چاہی اور اس پر تہمت لگا بھی دیا کہ یوسف نے ہمارے ساتھ یہ کارنامہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ آخر اس کو پہچانا کیسے جائے، اس کو جانچ کیسے کیا جائے؟ کہا گیا ہاں سنو، اس بات کو تحقیق کی جائے گی، دیکھا جائے گا اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے، اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گنہگار ہوگی۔ اب زلیخا کے چہرے کا رنگت بدل گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہم نے یوسف پر تہمت لگایا ہوا ہے، اور جب ہم نے تہمت لگایا ہے تو کیا ہے کہ ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ جب معلوم ہوا، جب یوسف کے دامن کو دیکھا گیا، جب یوسف کے کپڑے کو دیکھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو، اپنے جان کو بچا کر بھاگ نکلے وہاں سے۔ جیسے ہی بھاگے، زلیخا نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے دامن کو پکڑا اور پیچھے سے کھینچ دیا۔ کھینچنے کے بعد یوسف کا دامن مکمل طور سے پھٹ گیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یوسف کو جال میں پھنسانے کے لیے، سازش میں پھنسانے کے لیے زلیخا نے یہ چال چلی تھی۔ آپ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگا دیا گیا، تہمت باندھ دیا گیا، اور ان پر بہتان کو باندھ دیا گیا، ان پر جھوٹی باتوں کا الزام لگا دیا گیا کہ عائشہ ایسے حرکات کیا کرتی ہیں۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا غزوہ بنی مصطلق کا، جو سن 5 ہجری کے اندر واقع ہوا تھا۔ ایک پڑاؤ نکلا، پڑاؤ نکلنے کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حوض کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور سوار ہو کر جا رہی تھی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، ٹھہرنے کے بعد کچھ آرام کیے۔ آرام کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے وہاں سے، جہاں پر پڑاؤ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں سے دور نکل گئی، اور اپنے قضاء حاجت سے فراغت کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو اپنے گلے میں ہاتھ لگاتی ہے۔ اپنے گلے میں ہاتھ لگانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گلے کے اندر ہار پہنی ہوئی تھی، وہ ہار ان کے گلے سے ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر کے واپس گئی ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ ابھی پڑاؤ وہیں پر معلوم بیٹھا ہوا تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈنے نکل گئی، اور تلاش کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے جو پڑاؤ بیٹھا ہوا تھا وہ پڑاؤ نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کے اندر ہوں گے، اور حوض کو انہوں نے اونٹ پر لادا۔ اونٹ پر لادنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور چلے گئے۔ تمام کے تمام لوگ وہاں سے نکل گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار کو ڈھونڈنے کے بعد جب واپس آنے کے بعد دیکھا کہ یہاں پر کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے۔ اب وہ اکیلی عورت، رات کا موسم ہے، آخر وہ اکیلی عورت سفر کرے تو کہاں کرے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ لوگ جائیں گے، کسی جگہ رکیں گے، ٹھہریں گے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ لوگ ہم کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ اور حوض کے اندر یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہلکی پھلکی تھی اور کم سن عمر والی تھی، تقریباً 13-14 برس کی ہوگی ہونے کے باوجود، اور وہ بہت پتلی دبلی تھی۔ جب وہ حوض کے اندر بیٹھا کرتی تھی تو معلوم نہیں ہوتا کہ حوض کے اندر کوئی بیٹھا ہے یا کوئی نہیں بیٹھا ہے، یعنی اتنی ہلکی پھلکی تھی۔ تو اس حوض کو اونٹ پر لاد کر کے وہ لوگ مکمل طور سے سفر کر لیے۔ سفر کر جانے کے بعد عائشہ آئی اور وہیں آرام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عائشہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ میری غیر موجودگی کو پائیں گے، یعنی مجھے اگر نہیں پائیں گے تو مجھے دوبارہ لینے کے لیے واپس آئیں گے۔
اور اسی صحابی میں سے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ کرام کے جو لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، یعنی اگر کسی لشکر نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں سے ان لوگوں نے سفر کر لیا، سفر کر جانے کے بعد اگر کوئی سامان چھوٹ جاتا تھا، کوئی سامان رہ جاتا تھا، تو اس کو اٹھا کر کے صفوان بن معطل لے جایا کرتے تھے، یعنی وہ ایک گارڈ کی طرح کام کیا کرتے تھے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ پہچان لینے کے بعد جیسے ہی دیکھا، صفوان بن معطل نے عائشہ کو اس وقت دیکھا تھا جب اللہ رب العالمین نے بھی پردے کا حکم نازل نہیں کیا تھا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ترنت آپ نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ پڑھنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ لایا اور اونٹ کو عائشہ کے پاس بیٹھا دیا۔ عائشہ اور صفوان کے بیچ میں ذرہ برابر یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بغیر بات چیت کے صفوان بن معطل اپنے اونٹ کو لاتے ہیں اور اونٹ لانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا دیتے ہیں۔ بیٹھانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کر لیتے ہیں۔ سوار کر لینے کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے آگے آگے چلتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر چلتی ہے۔ لیکن جو منافقین تھے، جو بہت بڑے ظالم تھے، جنہوں نے پہلے یہ سے سازش رچ رکھا تھا کہ ہمیں اسلام کو بدنام کرنا ہے، ہمیں ابو بکر کی یا عمر کی بیٹی کو بدنام کرنا ہے، ان لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر پہلے سے خاکہ تیار کر رکھا تھا۔ تیار کر لینے کے بعد ان لوگوں نے سب سے بڑا رئیس، منافقوں کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو کہ اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے موقع پایا، کہا کہ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفوان بن معطل کے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ غور کیجئے، جو انسان پہلے ہی سے اسلام کی بنیاد کو ڈھانے میں لگا ہو، ابو بکر کی عزت کو لوٹنے میں لگا ہو، یا اللہ کے نبی کی عزت کو لوٹنے میں لگا ہو، یا عمر کی بیوی، عمر کی بیٹی کی عزت کو لوٹنے میں لگا ہو، جو انسان رئیس المنافقین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس آدمی کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اور وہ انسان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی اس کے سازش کے اندر آ کر پھنس گئے، جس میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستر بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کے سازش میں آ کر پھنس کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عزت کا کھلواڑ کیا۔ ان لوگوں نے کھلواڑ کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی بہت رنج و غم ہوئے اور آپ کو بہت بڑی صدمہ پہنچے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے، بتاؤ اگر تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگہ پر ہوتی تو کیا تم اس بات کو اقرار کر لیتے؟ کہا کہ ہم اس بات کو اقرار نہیں کر لیتے، اس لیے کہ نبی کی بیویاں پاک دامن ہوا کرتی ہے، بھولی بھالی ہوا کرتی ہے، وہ ایسا کرنا کبھی گوارا نہیں کرتی، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ غور کیجئے، جب تم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نبی کی بیوی ہے اور تم سے لاکھوں درجہ بہتر ہے، تو یہ اس سازش کے اندر، اس بات کے اندر کیسے مبتلا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان لوگوں نے سازش کے اندر صفوان بن معطل کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا
اور ان لوگوں نے پہلے ہی سے ان لوگوں نے سازش رچا ہوا تھا کہ ہمیں اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وہ لوگ مکمل طور سے ہاتھ دھو کر کے پڑ چکے تھے کہ ہمیں ابو بکر کی اس عزت کو لوٹنا ہے، یا عمر کی عزت کو لوٹنا ہے، یا ان دونوں کی بیٹیوں کی عزت کو لوٹنا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، جو کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب کسی انسان کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو کیا وہ انسان خوشحال ہوگا؟ بلکہ وہ انسان رنج و غم کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اسے صدمہ لاحق ہوگا کہ ہماری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہم پر ہماری عزت کو لوٹا جا رہا ہے، وہ انسان پریشان حال ہوگا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے پاس وہ موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے رات بھر آنسو بہ رہے ہیں۔ آخر اب کیا ہوگا؟ آخر اس سے ہم بری کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر ان لوگوں نے ہم پر الزام لگایا، جو سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ کچھ مسلمان لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، جس میں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس سازش کے اندر پھنس گئے۔ اور مصطح بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے، خالازاد بھائی ہونے کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کے سازش میں آ کر مبتلا ہو گیا۔ ابو بکر نے قسم کھا لیا کہ چونکہ اسی کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے اپنے خالازاد بھائی مصطح بن اساسہ کا، جنہوں نے ایک ابو بکر کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیوی کی عزت انہوں نے لوٹنے کے بعد کہا کہ میں اس کے خرچہ کو نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس بات کی قسم مت کھاؤ کہ خرچہ کو نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے پاس مال کو دیا جا رہا ہے تم اسے خرچہ کو دیا کرو۔ اور کچھ دنوں کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے رخصت لینے کے بعد، چھٹی لینے کے بعد وہ اپنے میکے جاتی ہے، اپنے گھر جاتی ہیں، اور ایک طرف ان کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے اور بیچ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل رات پر اسے نیند نہیں آ رہے ہیں، آخر اب کیا ہوگا؟ ہماری عزت کو لوٹ لیا گیا ہے، آخر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ قسم کھاؤ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا ہے تو تم سچ پر ہو۔ اور اسی میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ انہوں نے آپ کی بیوی نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ جب آپ کے نالین یعنی آپ کے جوتے کے اندر جب گندگی لگی ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجنے کے بعد آپ کے خبر کیا کہ آپ کے ایک جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس جوتی کو اتار کر کے پھینک دیا۔ پھینک دینے کے بعد کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی، اگر عائشہ پاک دامن ہوتی، اگر عائشہ سے گناہ نہیں ہوا ہوتا تو اللہ رب العالمین کے جانب سے، جبرائیل امین کے جانب سے ابھی خبر بھیج دیا گیا ہوتا، وہ نازل ہو چکی ہوتی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صبر کرتے رہے، بس اللہ رب العالمین کے وحی کے انتظار میں لگے رہے۔ اور
اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود ہے، اور کچھ لمحے کے بعد اللہ کے نبی پر وحی طاری ہونے لگی، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونے لگی۔ اور جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، ٹھنڈی کا موسم تھا، تو اللہ کے نبی کے بدن سے پسینے ظاہر ہونے لگے، پسینے گرنے لگے، آپ کو بے چینی ظاہر ہونے لگی۔ یعنی اللہ کے نبی پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر بے چینی شروع ہو جایا کرتی تھی، اور آپ اگر ٹھنڈی کے موقع میں، ٹھنڈی کے موسم میں ہوا کرتے تھے تو آپ کے بدن سے، آپ کے پیشانی سے پسینے گرنے لگتے تھے۔ جب مکمل طور سے سورہ نور کی آیت نمبر 9 سے لے کر 20 تک آیت نازل ہو گئی، 11 سے 20 تک، تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ تو مکمل سچی ہے، تو حق پر ہے۔ اور کہا کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، تم اللہ رب العالمین سے اس کے حمد بیان کرو، اس کے تسبیح بیان کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری پاک دامنی کی برات کا اظہار کر دیا، یعنی تم ایسی ویسی عورت نہیں ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت کو نازل کر کے یہ بیان کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، جن منافقوں نے، جو رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا منہ کالا ہو گیا جب اللہ رب العالمین کی جانب سے جبریل امین آیت کو لے کر اترے، اللہ کے نبی پر آیت کو نازل کر دیا گیا۔ جو رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اور اس کے ساتھ 3 مسلمان تھے، مسلمان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصطح بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں، اور ایک رئیس المنافق، یعنی یہ چاروں کے چاروں کو منہ کالا ہو گیا کہ ہم لوگوں کا جو مقصد تھا، جو ہمیں اسلام کو گرانے کا مقصد تھا، جو اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کا مقصد تھا، جو اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کا مقصد تھا، یا ابوبکر یا عمر کی بیٹی کو بدنام کرنے کا مقصد تھا، ہم لوگوں کا سازش فیل ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ کچھ حد تک تیار تو ہوئے، کچھ ان لوگوں نے بدنام کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے منہ کو کالا کر دیا، ان کے چہرے کو کالا کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ مکمل طور سے پاک دامن ہے۔ اب ان لوگوں کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور حسان بن ثابت اور مصطح بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جحش، ان چاروں کو 80 کوڑے لگائے گئے، یعنی انہیں سزا دی گئی۔ سزا دینے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، اور ان لوگوں نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہم لوگ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے جال میں آ کر ہم لوگوں نے پھنس گئے، اور پھنسنے کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس کے سازش نہ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدنام کر دیا۔ آپ غور کیجئے، آپ اس واقعے کو رکھ کر اپنے سامنے رکھیے اور سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جسے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی مرد یا عورت پر وہ انسان تہمت لگائے، وہ اس پر الزام لگائے، اس پر بہتان باندھے، اس پر جھوٹی باتیں کو باندھنے کے بعد اس کی عزت کو لوٹا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، اس کو طرح طرح سے ستایا جائے، پریشان کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ہر انسان کو ان سب چیزوں سے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ ناحق طریقے سے قتل ہو، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگ جانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ یتیم کا مال ہو، یتیم کا مال کھا جانے کا معاملہ ہو، یا کسی انسان پر، بھولی بھالی عورت پر یا بھولی بھالی مرد پر، کیا ہے کہ کوئی آدمی اس پر تہمت لگائے، اس پر الزام لگائے اور اس پر بہتان باندھے، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کبیرہ گناہ سے بچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سب سے بڑے شرک سے بچا۔ آمین۔